رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر کسی کی قبیلے کے بارے میں بھی پتہ تھا، اور یہ بہت ہی خوبصورت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی حکمت تھی اس میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جانتے تھے کہ یہ لوگ اپنے قبیلوں کے بارے میں کتنے سیریس ہیں، ٹھیک ہے نا. ان کو بڑا فخر ہوتا تھا ان کے قبیلے کے ناموں پر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الانصار اور المہاجرین کے نام دیے، اور یہ ایک اسپیشل بات ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، اور وہ جنہوں نے ان کو آگے سے استقبال کیا، جن کا یہ ان کی شناخت بن گئی. سو جب بھی آپ کوئی فیصلہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ انصار ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدد کی. اور مہاجروں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک دفعہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبیلے کو دعوت دیتے تھے نا، تو وہ ان کے قبیلے کے سب سے پہلے اچھی کوالٹیز کا ذکر کرتے تھے ایز اے شناخت کے طور پہ. سو بجائے یہ کہ آپ اپنے نام پر فخر کریں، بلکہ جو آپ کے اندر صفت ہے نا اس کے اوپر فخر کریں. سو آپ کی اصل میں کوالٹی کیا ہے، انفرادی طور پہ نہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کے اندر کیا خاصیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو لوگوں میں دیکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیکم بالصدق، تمہیں چاہیے کہ تم سچ بولو. فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. کہ انسان کو چاہیے کہ وہ سچا ہو، اور یہ جان لیں کہ جو سچائی ہے وہ انسان کو نیکی کے راہ پہ لگاتی ہے، اور نیکی جو ہے وہ جنت کا راستہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ آپ جب تک سچ بولتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ایک صفاتی نام دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا نام صدیق رکھتے ہیں. اور یہ ٹائٹل صرف ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں ہے. وہ ایسی کون سی اچھی کوالٹیز ہیں جو میں اللہ تعالیٰ سے سننا چاہتا ہوں اپنے بارے میں، کیونکہ اسی حدیث کے دوسرے رخ میں کیا آتا ہے کہ وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کی کوالٹی، اس کا صفاتی نام کذاب رکھ دیا جاتا ہے. تو آپ کی ڈیفائننگ کوالٹیز کیا ہیں؟ ایسے صفاتی نام جو آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ اللہ تعالیٰ سے سنیں ان کو. آپ کا کیا گول ہے؟ اگر آپ کے اندر کوئی ڈیفائننگ کوالٹی ہوتی تو وہ کیا ہوتی؟ جنت کے دروازوں سے لوگوں کو ان کی کوالٹیز کے نام سے پکارا جائے گا. آپ کی کوالٹی کیا ہے؟ جیسے آپ اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں اور ان کو ایک صحیح نام دیتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی ڈیفائننگ کوالٹی بھی ہو، یعنی ایسی چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آپ سنیں وہ نام، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ اس نام سے مجھے پکارے قیامت والے دن، اور میں اپنی زندگی پوری کوشش کروں گا اسی طرح گزاروں جس صفات کو میں اپنے اندر پانا چاہتا ہوں. لوگ میرے جانے کے بعد مجھے کس چیز سے یاد رکھیں گے؟ کیا وہ مجھے پرخلوص ہونے کی وجہ سے یاد رکھیں گے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آپ فوت ہوتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے یہ بولتے ہیں کہ یہ انسان کے لیے بہت برا ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد لوگ آپ کے بارے میں برا کہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرمایا کہ ایسے شخص کے بارے میں نا فرشتے اس سے آگے پوچھیں گے اہکذا کنت، کیا واقعی یہ تم ہو جس کے بارے میں لوگ یہ باتیں کرتے ہیں؟ سو سنسیئر جو اچھی کوالٹیز ہیں، آپ یہ سوچیں کہ کس طرح میں اپنا نام وہاں ڈال سکتا ہوں ان صفاتی نام کے آگے. میں بھی وہ انسان بننا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری سنسیئرٹی کی وجہ سے پکاریں، اللہ تعالیٰ مجھے میرے احسان کی وجہ سے پکاریں، اللہ تعالیٰ مجھے میری حیا کی وجہ سے پکاریں، اللہ تعالیٰ مجھے میرے صدقوں کی وجہ سے پکاریں، اللہ تعالیٰ مجھے میرے لوگوں کی مدد کرنے کی وجہ سے، میری خودداری کے نام سے. یہ وہ کوالٹیز میں چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں اللہ کہیں کہ اے فلان بن فلان آؤ. کتنا ہی خوبصورت ہو کہ اس کے آگے ایک صفاتی نام بھی ہو میرا، کہ جس نام سے اللہ تعالیٰ پکارے مجھے.